اگر عمران خان جیسے بد زبان شخص کو مسلسل فوج اور عدلیہ جیسے حساس اداروں کا تیا پانچا کرنے کے باوجود پاکستان میں نفرت کی سیاست کرنے کی اجازت ہے، تو پھر نواز شریف، الطاف حسین اور علی وزیر پر کس اخلاقی اور قانونی جواز کے تحت پابندیاں عائد کی گئی ہیں؟ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اپنی تمام تر گستاخیوں کے باوجود سیاست کرنے کی اجازت ہے تو الطاف حسین کو بھی ہونی چاہیے، علی وزیر کو بھی ہونی چاہیے اور میاں محمد نواز شریف کو بھی ہونی چاہیے۔ حماد کے بقول ریاست کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خطہ زمین بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کی ریاست میں روز اول سے ریاست کے اسی جز کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ ریاست کے باقی اجزاء یعنی انسان اور آئین کبھی ہماری اولین ترجیح نہ بن سکے۔ اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا ملک کے چپے چپے کا دفاع کیا جائے گا۔ آپ نے غالباً یہ نعرہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ریاست پاکستان کے ایک ایک شہری کا دفاع کیا جائے گا۔ ہم نے مقدس سرزمین کی اصطلاح تو بارہا سنی ہے، مگر مقدس شہری کی ترکیب ہمارے لیے اجنبی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان اچھا نعرہ ہے، مگر سب سے پہلے پاکستانی کا عزم کبھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی ریاست تو بہت سے اجزاء سے مل کر بنی ہے، لیکن اس کہانی کا مرکزی کردار پاکستانی شہری ہے، جیتے جاگتے انسان، افتگان خاک، جنہیں آسودہ حال بنانے کے لیے یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان شہریوں کے تحفظ، تعلیم، علاج اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا، مگر غالباً انسان ایک بہانہ تھے جنہیں ہم نے آغاز میں ہی فراموش کر دیا۔ ہمیں زمین مطلوب تھی، سو ہم نے حاصل کر لی اور اس ارض پاک کو کنالوں میں بانٹ دیا۔ سید حماد غزنوی کا کہنا ہے کہ یہ 75 سال کی کہانی ہے، یہ حکومتوں کا نہیں، ریاست کا مسئلہ ہے، جس کی ترجیحات میں پاکستانی دو پائے دور دور تک نظر نہیں آتے۔ آئے دن کوئی واقعہ ہوتا ہے جسے ارض پاک میں انسان کی ارزانی کا اشتہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ مین ہول میں بچے گرتے ہیں، پولیس اور مجرموں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے جس میں کوئی بے گناہ راہگیر ہلاک ہو جاتا ہے، کھمبوں میں کرنٹ آنے سے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، میلوں میں کمسین بچوں سے لدے جھولے گرتے رہتے ہیں، لوگ ناروا مرتے رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے اور اس کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے عوام کا دفاع کس کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ لاچار پاکستانیوں کو غربت، جہالت اور بیماری کی افریت بھنبوڑ رہی ہے، انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، شمال سے جنوب تک قیامت کا منظر ہے، بلوچستان ڈوب گیا یعنی بلوچ ڈوب گئے، سندھ میں سیلاب نے تباہی مچا دی یعنی لاکھوں سندھی تباہ حال ہو گئے، خیبر پختونخوا کی کئی بستیاں سیلاب لے گیا، جنوبی پنجاب میں لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے، انسانوں کی لاشیں پانی میں تیرتی پھرتی ہیں، جو زندہ بچے ہیں وہ بے یار و مددگار آسمان کو تکتے ہیں۔ میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر، کانپ اٹھتا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر۔ کوئی حالت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، ہم بے آب و گیاں، پہاڑوں کا دفاع تو جاں فشانی سے کرتے ہیں، ان پاکستانیوں کا دفاع کس نے کرنا تھا؟ ماحول کی تبدیلی کا یہ واقعہ ایک دن میں تو رونما نہیں ہوا، دہائیوں سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ خطرہ ہماری سمت بڑھ رہا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ موسم کی گردشیں بدل جائیں گی، گرمی زیادہ پڑے گی، گلیشیئر پگھلیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، تو آخر وہ وقت آن پہنچا۔ سیزن بدل گئے، گلیشیئر پگھل گئے، بارشیں بے رحم ہو گئیں اور ہم تماشا بینوں کی طرح ایک منظر دیکھتے رہے۔ صرف موسمیاتی تبدیلی پر کانفرنس کرنے سے یا NDMA بنا دینے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ سو نہیں ہوا، ہم تماشا دیکھتے دیکھتے خود تماشا بن گئے، لیکن باز اب بھی نہیں آئے۔ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اور عرصے پر باوردی بینڈ یکسوئی سے اپنی من پسند دھن بجا رہا ہے۔ میڈیا بھی جہاز کا ڈوبنا بھلا کر دھن کے ساتھ کورس میں گنگنا رہا ہے۔ شہباز گل مٹن کھا رہا ہے، اس نے مجھے باخوشی رکھی ہے یا بالجبر، شہباز گل نوٹنکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ افسوس ہمیں شور محشر بھی نہیں جگا سکا۔ یہ کسی ایک حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ مرکز کا شاخسانہ ہے جس کے گرد یہ ریاست بنی گئی ہے، اور یہ نیوکلس بہرحال پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اگلی مرتبہ جب خدا نخواستہ ایسی کوئی آفت آئے گی، یہ ریاست تب بھی اس سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، جب تک
شہری کا بھلا اس ملک کے قیام و بقا کی بنیادی اصول کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہمارے سیاسی منظرنامے پر بھی تباہی کا لگ بھگ وہی منظر نمایاں ہے۔ یہاں بھی شہری ایکسٹرا کا کردار نبھا رہا ہے۔ آزادی کے 75 سال میں سے تقریباً آدھا وقت تو کسی نے اس کی رائے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب کبھی اسے رائے دینے کی آزادی ملی تو اس کی رہنما کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہ مل سکی۔ یعنی کبھی ووٹر غائب، کبھی لیڈر غائب، دونوں کا مقصود ایک ہی رہا، شہری کی رائے نہیں ماننی۔ ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ کراچی کے ایک حلقے میں پچھلے ہفتے انتخاب ہوا، 5% ووٹ لینے والا امیدوار انتخاب جیت گیا۔ لگ بھگ 90% ووٹرز نے ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کیا آج بھی اس شہر میں الطاف حسین کی اپیل پر الیکشن کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے؟ ہم اس کا جواب نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اپنی گستاخیوں کے باوجود پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ہے تو الطاف حسین کو بھی ہونی چاہیے، علی وزیر کو بھی ہونی چاہیے، اور میاں محمد نواز شریف کو بھی ہونی چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔